فوز عمری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ ولا شبیہ له فی عظمتہ ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا وقال امام جعفر الصادق علیہ السلام السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیکہ وارث ابراہیم خلیل اللہ صلوات علی محمد وعلیہ وسلم. حضرت گرامی، پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں 25 منٹ تاخیر سے. یہ بات طے ہوئی تھی میری اور انتظامیہ کی کہ 9 بجے ہم منبر پر آ جائیں گے اور مجلس کا آغاز کر دیا کریں گے، لیکن ہم تو وقت پر اپنے گھر سے نکل گئے تھے. لیکن ٹریفک کی جو صورتحال تھی اس لحاظ سے ہم اس قدر اسٹک تھے کہ ہمارے بس میں نہیں تھا اور وہاں پر ہم پھنسے رہے اور 25 منٹ اسی کی وجہ سے تاخیر ہوئی، جس کی وجہ سے آپ کا وقت جو کہ آپ کا وقت اس قیمتی وقت جو ہے وہ آپ کا، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ضائع گیا، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ کا قیمتی وقت دیگر اور مصروف اعضاء میں رہا اور آپ مجلس اعضاء سے محروم رہے. حضرات گرامی، ذکر اہل بیت کی حلاوت ایسی ہے کہ ذکر اہل بیت کی حلاوت اور شیرینی انسان قلب میں محسوس کرتا ہے تو چہرے پہ رونق لے آتی ہے. اور ذکر دشمن اہل بیت کی خباثت ایسی ہے کہ جو کرتا ہے اس کی شکلیں بتا رہی ہوتی ہے کہ کس نسل سے تعلق رکھتا ہے. شکلیں بتا رہی ہوتی ہے کہ نسل کے اندر کوئی خرابی ہے. اور ایک صاحب ہیں مستقل سوشل میڈیا پر دفاع کر رہے ہیں یزید کا، اور کہہ رہے ہیں کہ بلکہ یزید نے تو قاتلان حسین سے انتقام تک لیا تھا. یہ کہہ رہے قاتلان حسین سے انتقام تک لیا تھا یزید نے. اور پھر نیچے کسی حسینی نے کامنٹ کیا تھا، وہ بڑا خوبصورت مجھے لگا، وہ میں آپ کی خدمت پیش کروں گا کہ بھائی ان کی مجبوری ہے،
بچے ہمیشہ باپ کا دفاع ہی کیا کرتے ہیں، مجبوری ہے، باپ کا دفاع تو کرنا پڑتا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، ہمیں حسین ابن علی سے کی محبت بہت عزیز ہے، ہم ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ تم ماتم کیوں کرتے ہو، کچھ سینہ زنی کیوں کرتے ہو، کیوں علم کیوں نکالتے ہو، روتے کیوں ہو؟ دیکھیں، اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ ایک بات تو یہ کہ اب سوال کرنے کی پوزیشن آپ کی نہیں ہے، سوال کرنے کی پوزیشن ہماری ہے، کیونکہ جب سے سوشل میڈیا عام ہو چکا ہے، ہر شخص کو یہ پتا چل چکا ہے کہ احد کے میدان میں بھاگا کون تھا۔ کون رسول کو چھوڑ کے چلا گیا تھا احد کے میدان میں؟ کس کے لیے آیتیں اتری تھی؟ اچھا، ایک صاحب نے کہا کہ بھائی وہ تو اللہ نے معاف کر دیا، یہ آیت بھی ہے۔ اچھا، تو وہ بھاگے ایک مرتبہ تھوڑی تھے، احد میں بھاگنے پر معاف کر دیا تھا، تو حنین میں بھی تو بھاگے تھے، اس کی معافی کی بھی تو آیت لے کر آئیے۔ بھاگنا تو ان کی عادت تھی۔ میں ایک بہت بڑا چیلنج یہاں سے پیش کر رہا ہوں، آپ تاریخ اسلام میں یہ دکھا دیجئے مجھے کہ کسی کو تیگ کرنا اور واصل جہنم کرنا تو بہت دور کی بات، مکہ مار کے ناک سے خون نکالا ہو، یہی دکھا دیجئے۔ مکہ مار کے ناک سے خون نکالا ہو، یہ دکھا دیجئے۔ بزرگ گرامی، ہمارا عنوان زیارت وارثہ ہے۔ کل حضرت آدم کے اوپر گفتگو ہوئی تھی، اور آج کچھ گفتگو حضرت آدم کے بعد حضرت نوح پر بھی ہوگی، اور حضرت وقت بچا تو حضرت ابراہیم پر بھی گفتگو ہوگی۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ کس طرح سے آدم صفی اللہ ہیں، چنے ہوئے ہیں، لیکن کچھ باتیں رہ گئی تھیں۔ جب پروردگار نے یہ کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو ملائکہ نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اچھا، پروردگار نے جب آدم کا پتلا تیار کر دیا تو سب سے کہا تھا کہ سجدہ کیجیے آدم کی طرف، اسجدوا لآدم، آدم کی طرف سجدہ کیجیے۔ فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ سورہ بقرہ کی آیت پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اس نے تکبر کیا اور غلو کیا، وکان من الکافرین، اور وہ تھا ہی کافروں میں سے، یعنی اس کا کفر پہلے سے ہی تھا، چھپا ہوا تھا۔ اب میں اس جملے کو وضاحت کر دیتا ہوں۔ دیکھیے عزیزان گرامی، پروردگار نے آدم کا پتلا جب تیار کیا تھا تو پروردگار نے کہا تھا کہ میں اس کو سجدہ کرنے کا کہوں گا، لیکن تم میں سے ایک ہوگا جو نافرمان ہوگا۔ اللہ نے یہ پہلے ہی کہا تھا، روایتوں کے جملے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ بات قرآن میں نہیں ہے، کچھ آیتیں پڑھی تو ظاہر ہے کہ قرآن کی تفسیر حدیثوں سے ملتی ہے۔ تو اللہ نے کہا تھا کہ ایک ایسا ہوگا، فرشتوں سے کہا تھا ایک ایسا ہوگا جو آدم کو سجدہ نہیں کرے گا۔ اچھا، ابلیس کی اتنی عبادت تھی، قرآن نے کہا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، جنوں میں سے تھا، لیکن عبادت اتنی تھی کہ پروردگار سے فرشتے یہ کہنے لگے
کہ اے پروردگار اتنی عبادت کرتا ہے کہ اگر تو کہے اجازت دے تو ہم اسے اپنے ساتھ اپنے آگے امام بنا کر کھڑا کر دیں، یعنی ہماری قیادت کرے۔ یعنی فرشتوں کی عبادت تو مسلم ہے نا، جو رکوع میں ہے، جو سجدے میں تو سجدے میں، جو قیام میں تو قیام میں۔ وہ فرشتے یہ کہنے لگے کہ اس نے اتنی عبادت کی ہے، ابلیس نے اتنی عبادت کی ہے، تو اگر تو کہے تو اس کو ہم آگے کھڑا کر دیں، اپنی صف میں لے آئیں۔ پروردگار نے کہا کہ تمہیں جو بہتر لگے، اور ابلیس کو اپنی صف میں لا کر کھڑا کر دیا گیا عبادت کی بنیاد پر۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، کانا من الکافرین، تھا ہی پرانا کافر۔ عبادتوں کو دیکھا، اپنی صف میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اللہ نے یہ اناؤنسمنٹ کیا کہ آدم کو سجدہ کرنے کا کہوں گا، تم میں سے ایک ہوگا جو سجدہ نہیں کرے گا۔ اب ہر فرشتہ آ کر کہہ رہا ہے اچھا 6000 سال ابلیس نے عبادت کی تھی، 6000 سال۔ تو ابلیس کو ملائکہ نے اپنا سردار بنایا تھا۔ جیسے ہی پروردگار نے کہا نا کہ ایک ہوگا جو عبادت نہیں کرے گا، سجدہ نہیں کرے گا، تو ہر ملک آ کر ابلیس سے کہتا تھا کہ تم دعا کرو کہیں ہم وہ نہ ہوں جو سجدے کے انکاری ہو جائیں، تم دعا کرو کہیں ہم وہ نہ ہوں جو سجدے کے انکاری ہو جائیں۔ ہر ملک آ کر اس سے دعا کرواتا تھا اور وہ دعا کرتا تھا۔ اور جب پروردگار نے کہا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، اسی نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اب اللہ نے سوال کیا، قرآن کی آیت ہے، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کس بات نے تجھے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ لما خلقت بیدی، جسے میں نے اپنی قدرت سے تخلیق کیا، اسے کیوں سجدہ نہیں کرتا؟ کس بات نے تجھے منع کیا؟ اب ابلیس نے دو وجوہات بیان کیے، اور دونوں وجوہات پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا خلقتہ من نار، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے۔ آگ بہتر ہے، مٹی کمتر ہے، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں پہلی مرتبہ جس نے قیاس کیا نا، قیاس یعنی اپنی عقل لڑانا، اول من قاسا الابلیس، پہلا قیاس جس نے کیا وہ ابلیس تھا، جسے کہا کہ یہ ایسا ہے تو یہ ایسا ہوگا۔ اور جو دوسری مرتبہ قیاس کیا، وہ جا کے دیکھیے، بہت بڑا نام ہے، امام ہے۔ ان سے امام نے پوچھا تھا، امام جعفر صادق، بھائی تم قیاس کرتے ہو کہ یہ ایسا ہے تو یہ ایسا ہے، تو یہ بتاؤ کہ زنا کے 4 گواہ کیوں ہوتے ہیں اور قتل کے 2 گواہ کیوں ہوتے ہیں؟ تم دین میں اپنی عقل لڑاتے ہو نا، عقل لڑاؤ۔ زنا کے کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ چاہیے، قتل کو ثابت کرنے کے لیے 2 گواہ چاہیے۔ بھائی گناہ تو وہاں بھی ہو رہا ہے، گناہ تو یہ بھی ہے، قتل میں بھی 2 افراد ہیں، زنا میں بھی 2 افراد ہیں۔ خاموش ہو گئے، کیا کہے؟ کہنے لگا، امام نے کہا کہ بتاؤ۔ اس نے کہا مجھے تو نہیں معلوم، فرزند رسول آپ بتائیے۔ امام نے کہا اچھا میں ایک اور سوال کر دیتا ہوں، وہ کون سا جملہ ہے ابتدا کفر ہے انتہا اسلام ہے؟ ابتدا کفر ہے انتہا اسلام ہے۔ لگاؤ عقل، چلاؤ دین میں اپنی عقل۔ کہنے لگا نہیں معلوم۔
امام نے بہت سارے سوالات کیے. امام نے کہا کہ زنا میں 4 گواہوں کی اس لیے ضرورت ہے اور قتل میں 2 گواہوں کی اس لیے ضرورت ہے کہ زنا میں 2 افراد گناہ میں ملوث ہیں، تو ہر ایک کے لیے 2 گواہ کی ضرورت ہے، اور قتل میں 1 قاتل ہے اور 1 مقتول ہے، لہذا گناہ 1 کر رہا ہے، لہذا یہاں پر 2 گواہ کافی ہو جائیں گے. اور پھر اس نے کہا، امام نے کہا کہ وہ جملہ کہ جو آدھا کفر ہے اور آدھا اسلام ہے، وہ ہے ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود. جیسے ہی تو نے کہا نا نہیں ہے کوئی معبود، تو کافر ہو گیا. لیکن جیسے ہی تو نے کہا الا اللہ، سوائے پروردگار کے، تو تم مسلمان ہو گیا. ابتدا کفر ہے، انتہا اسلام ہے. پھر امام کہنے لگے جسے کلمے کا نہ پتا ہو وہ دین کا امام نہیں بنا کرتا. لہذا پہلا قیاس کس نے کیا؟ ابلیس نے. امام نے کہا اگر عقل لڑاتا نا اپنی تو آگ افضل نہیں تھی، مٹی افضل تھی. امام نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آگ میں جو چیز ڈال دی جائے جلا کر راکھ کر دیتی ہے، مٹی میں جو چیز ڈالی جائے امانتاً رکھتی ہے. آگ میں جو چیز ڈالی جائے ختم ہو جاتی ہے، مٹی میں اگر بیج بویا جائے تو منافع ملتا ہے. آگ ابھرتی ہوئی غرور و تکبر کی مانند ہوتی ہے، مٹی بچھتی ہوئی ہوتی ہے، مٹی افضل ہوتی ہے، آگ کمتر ہوتی ہے. امام نے کہا اتنی بھی عقل نہیں تھی ابلیس میں، اتنی بھی عقل نہیں تھی ابلیس میں. عقل لڑاتا تو مسئلہ حل ہو جاتا. اچھا پھر کیا ہوا کہ اللہ نے دوسری وجہ کہی، اور یہ وجہ خود اللہ نے بیان کی. یہ وجہ اللہ نے خود بیان کی. ماں منع کا، آپ توجہ اس جانب رکھیے گا، ماں منع کا ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. کس بات نے تجھے منع کیا کہ تو آدم کو سجدہ نہ کرے؟ استکبرت، کیا تو غرور کرتا ہے؟ ام کنت من العالین، یا تو عالین میں سے ہے. یعنی آدم کو سجدہ نہ کرنے کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو غرور کرتا ہے یا تو عالین میں سے ہے. اس کا مطلب عالین نام کے کچھ بندے تھے جن کے لیے آدم کو سجدہ نہیں تھا. کون ہے بھیا عالین؟ عالین کون ہے؟ اللہ نے آپشن 2 رکھے، استکبرت ان کنت من العالین، کیا تو تکبر کرتا ہے، یا تو عالین میں سے ہے، بلند مرتبہ لوگوں میں سے. عالین یعنی بلند مرتبہ لوگوں میں سے. کیا تو تکبر کرتا ہے یا بلند مرتبہ لوگوں میں سے ہے؟ عالین ہے علی کی جمع. اگر یہ انوار عرش پر ہوں تو سارے علی کہلاتے ہیں، فرش پر ہوں تو سارے محمد کہلاتے ہیں. لہذا توجہ ہے عزیز گرامی، یہ عالین ہیں جن کے لیے آدم کو سجدہ نہیں ہے، وہ آدم کے آگے نہیں جھکیں گے، وہ آدم کو سجدہ نہیں کریں گے. ارے آدم تمہاری توبہ قبول ہوگی ان کے صدقے. دلیل دوں گا، ایسے جملہ خطابت کا نہیں کہا، قرآن کی آیت پیش کروں گا، اس لیے کہ میرے برادران اہل سنت مجھے بتایا گیا کہ میرے بھائی وہ موجود ہیں. وَتَلَقَّى آدم من ربہ بکلمات، آدم کو
کچھ کلمات تعلیم دیے، تلقین کیے، فتلقا تلقین کیے آدم من ربہ، رب کی جانب سے آدم کو کچھ کلمات تلقین کیے، فتاب علیہ، تو آدم نے توبہ کی، کچھ نام اللہ نے پہلے تعلیم دیے، اس کے بعد آدم نے وہ نام پڑھے تو آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ انہو هو التواب الرحیم، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور وہ بے شک توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وہ کون سے نام تھے جو آدم نے پڑھے تو آدم کی توبہ قبول ہوئی؟ ارے یہ وہی نام تھے جو عالی تھے، جن کے لیے سجدہ نہیں تھا۔ یا عالی بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا محمود بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاضل بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، و یا قدیم الاحسان بحق الحسین۔ اس طرح سے جبریل نے تلقین دی، آدم یہ نام اس طرح سے پڑھو، اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ وہ ستون مسجد کوفہ میں موجود ہے جہاں پر حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے، وہ ستون حضرت آدم کا توبہ موجود ہے۔ اے بلند تجھے واسطہ علی کا، اے محمود تجھے واسطہ محمد کا، اے فاطر تجھے واسطہ فاطمہ کا، اے محسن تجھے واسطہ حسن کا، قدیم الاحسان تجھے واسطہ حسین کا، میری توبہ قبول کر لے۔ 40 سال آدم نے توبہ کی، یہ واسطے دیے تو اللہ نے توبہ قبول کی۔ آدم کی توبہ ایسے قبول نہیں ہو رہی۔ مسلمان چاہتا ہے یا اللہ مدد کہہ کے اپنا مسئلہ حل کرا لے، مسلمان چاہ رہا ہے یا اللہ مدد کہہ کے، میں یا اللہ مدد کا انکاری نہیں ہوں، میں یا اللہ مدد کا انکاری نہیں ہوں، وہ یا اللہ مدد کہہ رہا ہے کہ محمد کے پاس جاؤ، علی کے پاس جاؤ، فاطمہ کے پاس جاؤ، حسن کے پاس جاؤ، حسین کے پاس جاؤ، اور ان کے پاس سے ہوتے ہوئے میرے پاس آؤ۔ ان کے پاس سے ہو کر میرے پاس آؤ، میرے بندوں کی قدر تو پہچانو، میرے بندوں کا مقام تو پہچانو۔ بزرگ گرامی، آئیے دوسرے جملے کی طرف پڑھتے ہیں۔ امام نے کیا دوسرا جملہ استعمال کیا؟ السلام علیکہ وارثہ نوح نبی اللہ، اے وارث نوح آپ پر سلام ہو، اے حسین آپ وارث نوح ہیں، آپ پر سلام ہو، اور نوح کی نبوت میں آپ وارث ہیں۔ اب نوح کی نبوت میں حسین کیسے وارث ہیں؟ میں نے کل عرض کیا تھا، وارث میراث سے افضل ہوتا ہے، لہذا امام جعفر صادق سلام پیش کر رہے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم وارث نبی اللہ، کہ حسین آپ پر سلام ہو، آپ وارث نوح ہیں، وہ نوح جو اللہ کے نبی ہیں۔ آئیے کچھ باتیں حضرت نوح کے بارے میں کرتے ہیں، اور پھر یہ بات کرتے ہیں کہ حسین نوح کے کیسے وارث ہیں، کہاں نوح کا دور، کہاں حسین کا دور، اور کیوں مولا نے امام حسین کو نوح کا وارث قرار دیا، کیا تعلق ہے حضرت نوح کا امام حسین سے۔ حضرت نوح نے 2500 سال عمر پائی، 950 سال تبلیغ کی، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، اور حضرت نوح نجیب اللہ کا لقب پاتے تھے، نجیب تھے، اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اس 950 سال تبلیغ کرنے میں 80 افراد مسلمان ہوئے، 80 افراد مسلمان ہوئے، 950 سال تبلیغ، تب جا کر 80 افراد نوح کے مومن بنے، نوح کے مسلمان بنے۔ نوح جب تبلیغ کیا کرتے تھے
تو لوگ پتھر مارا کرتے تھے، سب نے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے، انہی کے آگے جھکا کرتے تھے۔ نوح ایک خدا کی دعوت دے رہے تھے، اپنے نبی ہونے کی دعوت دے رہے تھے، ایمان لانے کی دعوت دے رہے تھے، تو پتھر مارے جا رہے تھے۔ بیٹا بھی نوح پر ایمان نہیں لایا تھا، کنعان اس کا نام تھا، اور نوح کی بیوی بھی ایمان والی نہیں تھی، اور نوح کی بیوی کا بھی قرآن نے تذکرہ کیا کہ نوح کی بیوی بھی پیچھے رہ جانے والی میں سے تھی۔ تو بیٹا بھی ایمان نہیں لایا، بیوی بھی ایمان نہیں لائی، تو جب نوح پتھر کھا کر آیا کرتے تھے تو لہولہان ہوا کرتے تھے، اب کوئی غم گسار نہیں ہوا کرتا تھا، ان زخموں کو دھونے والا، غموں کو میں ساتھ دینے والا کوئی ہوا نہیں کرتا تھا۔ تو جبریل آیا کرتے تھے اور اگلے دن بھی کار رسالت انجام دینا ہوتا تھا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ زخمی ہو کر بیٹھ گئے، اگلے دن تبلیغ میں نہیں جانا، اگلے دن پھر تبلیغ میں۔ لہذا جبریل آتے تھے اور اپنے پر نور سے مس کیا کرتے تھے، اور نور کے سارے زخم بھر جایا کرتے تھے اور نور شفایاب ہو جایا کرتے تھے۔ میں جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر، جب کوئی نبی بیمار ہو تو ملک شفا دیا کرتا ہے، جب ملک بیمار ہو تو حسین کے جھولے سے شفا ملتی ہے۔ جب نبی بیمار ہو تو ملک شفا دے دیتا ہے، جب ملک پریشان ہو حسین کے جھولے پہ آ جاتا ہے۔ برادران گرامی، نوح کو حکم ہوا کہ کشتی بنائیے، ایک ایسی عالیشان کشتی بنائیے کہ جس میں 3 طبقے ہوں، 3 طبقاتی کشتی بنائیے۔ نچلے حصے میں جانوروں کو رکھا جائے، ایک ایک جوڑا، ایک ایک پیر جانوروں کا رکھا جائے، اس لیے کہ جب طوفان آئے گا تو سب بہہ جائے گا اور جانوروں کی نسل بھی باقی نہیں رہے گی۔ تو ہاتھیوں کو بھی رکھا، شیروں کو بھی رکھا، لومڑیوں کا بھی ایک جوڑا رکھا، اور بڑے بڑے سارے جانور، بکریوں کا بھی ایک جوڑا رکھا، اور ہر بڑا جانور، ہر چھوٹا جانور ایک جوڑا نوح نے رکھنا تھا اللہ کے حکم سے۔ اس لحاظ سے ایک کشتی تیار کرنی تھی۔ بیچ کے حصے میں انسانوں نے رہنا تھا، اور اوپر کی منزل میں پرندوں کے لیے حصہ رکھا تھا، کیونکہ پرندوں کا بھی ایک جوڑا نوح نے رکھنا تھا، کیونکہ طوفان کی بلندی اور اونچائی اتنی تھی کہ درختوں نے بھی ڈوب جانا تھا، حتیٰ کہ پہاڑوں نے بھی ڈوب جانا تھا۔ فقط طوفان زمین سے ابلنا نہیں شروع ہو رہا تھا، اور پانی زمین سے ابلنا شروع نہیں ہو رہا تھا، بلکہ آسمان سے موسلادھار بارش بھی ہونے والی تھی۔ تو ہر لحاظ سے طوفان آنے والا تھا۔ ایسے میں پرندے بھی اپنا گھر کہاں سنبھالتے، گھونسلوں میں کیسے رہتے، تو نوح کی کشتی میں ان کو سوار ہونا تھا۔ اس لحاظ سے ایک کشتی بنائی گئی۔ ظاہر ہے کہ اتنی وسیع و عریض کشتی بنانے کے لیے ایک طویل عرصہ درکار ہے، اور جب نوح کشتی بناتے تھے ویسے ہی کوئی ایمان نہیں لا رہا تھا، اور جب کشتی بناتے تھے تو لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ نوح اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہو، اس میں سوار کون ہوگا، اس میں بیٹھے گا کون، چلے گی کہاں پر، کہاں چلے گی بھائی۔ نوح کہتے تھے کہ وقت آئے گا جب چلے گی بھی اور بیٹھنے والے بیٹھیں گے بھی، لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ نوح کی کشتی کیا اہمیت رکھتی تھی، لوگ سمجھ نہیں رہے تھے
کہ اس طوفان میں اگر بچ سکتے تھے تو نوح کی کشتی بچا سکتی تھی. نوح کی کشتی اگر سمجھ میں آ گئی تو اب حدیث ہدیہ کرنے لگا ہوں. مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے، کشتی نوح کی مانند ہے. من رکبہا نجا ومن تخلفہا غرق وہوا، جو اس میں قدم رکھے گا نجات پا جائے گا، جو اہل بیت سے منہ موڑے گا غرق ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا. نوح کی کشتی سمجھیے اور اہل بیت کی کشتی سمجھیے. اچھا، اب نوح کی کشتی چلنا شروع اور اہل بیت کی کشتی آپ پہنچ گئے. لیکن اب حسین سے کیا تعلق ہے؟ وارث نوح تو وارث حسین ہے، لیکن وارث حسین جو بن رہے ہیں نوح کے، تو حسین وارث کیسے بن رہے ہیں؟ یہ تو میں نے حدیث پڑھ دی آپ کے کل اہل بیت کے بارے میں. لیکن السلام علیکہ وارثہ نوح نبی اللہ، نوح اور حسین ان کا کیا ربط ہے؟ تو انشاءاللہ ابھی کچھ دیر میں واضح ہوگا، لیکن یہ پوری بات سن لیجیے. اب نوح کی کشتی چلی. جیسے ہی نوح کی کشتی چلی نا تو بیٹا تو ایمان نہیں لایا تھا. نوح نے بہت کہا کہ بیٹا ایمان بھی لے آؤ، کشتی میں سوار بھی ہو جاؤ. کشتی میں چڑھنے کی شرط ایمان تھی، اہل و عیال کی نسبت نہیں تھی. کشتی میں چڑھنے کی شرط نسبت نہیں تھی، کشتی میں چڑھنے کی شرط ایمان تھا. لہذا نوح نے کہا بیٹا ایمان لے آؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ. بیٹے نے کہا نہیں، کنعان نے کہا نہیں، میں آپ پر ایمان نہیں لاتا، میں آپ کو نبی نہیں مانتا. اور پہاڑ پہ چڑھ گیا. تاریخ نے لکھا ہے، علامہ مجلسی کی تاریخ کی لکھی ہوئی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، انہوں نے لکھا کہ جو انبیاء کی حالت پر انہوں نے لکھی، انہوں نے کہا کہ کنعان یہ کہنے لگا کہ بابا جان طوفان کتنا بھی بلند ہو جائے، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، چوٹی تک پہنچ جاؤں گا، یہاں تھوڑی طوفان آئے گا. تو نوح نے کہا بیٹا پہاڑ بھی ڈوبے گا، تم بھی ڈوبو گے، یہ پہاڑ بچانے والا نہیں ہے. نوح کے جملے کو حفاظت سے رکھیے گا. نوح نے کہا تھا پہاڑ نہیں بچائے گا، نہ پہاڑ نوح کے بیٹے کو بچا سکا، نہ پہاڑ کسی اور کو بچا سکا. پہاڑ پہ چڑھنے کا فائدہ کیا؟ اپنی بے عزتی خود ہی کرانے والی بات ہے. ڈوبنے کا مقام ہے، وہاں شرم سے ڈوبنے کا مقام ہے، یہاں پانی میں ڈوبنے کا مقام ہے. دونوں جگہ ڈوبنے کا مقام ہے نا. تو حضرت گرامی بس نوح کا بیٹا ڈوب گیا. جیسے ہی ڈوبنے لگا نا تو سورہ ہود کی آیت آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. ایک مرتبہ حضرت نوح کہنے لگے پالنے والے ہے تو میرا بیٹا، اجازت دے دے کہ سوار کر دیں. 3 بیٹے نوح کے سوار ہو چکے ہیں. حام سوار ہو چکا، سام سوار ہو چکا، یافس سوار ہو چکا. یہ تینوں ایمان لے کر آئے. لیکن نوح کا چوتھا بیٹا کنعان ایمان نہیں لایا، سوار نہیں ہوا. کہا ہے میرا بیٹا، سوار کرنے دے. پروردگار نے سورہ ہود میں کہا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. اے نوح یہ تیرے اہل بیت میں سے نہیں ہے، اس کا عمل اچھا نہیں ہے. معلوم ہوا اہل بیت میں شامل ہونے کے لیے عمل اچھا ہونا چاہیے. اب اگر کوئی اونٹ پر بیٹھ کر باہر نکل آئے اور پھر کہے کہ وہ اہل بیت میں شامل ہے، یہ اہل بیت میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ بھائی عمل اچھا ہونا چاہیے، عمل اچھا ہونا چاہیے. اب نوح کی کشتی چلی اور
جیسے ہی رسول اللہ نے کہا نا کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا، جو اس میں قدم رکھے گا نجات پا جائے گا، جو منہ موڑے گا ہلاک ہو جائے گا، غرق ہو جائے گا۔ تو جو فیبریکیٹڈ حدیثیں شام کی کمپنیوں میں بنا کرتی تھی اور شام کے اندھیرے میں بنا کرتی تھی، سورج غروب ہونے کے بعد وہ فیبریکیٹڈ حدیثوں میں ایک حدیث اور بن گئی۔ حدیث یہ بنی اصحابی کالنجوم، میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہے، میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہے۔ کہا کہ رسول اللہ نے جب یہ کہا ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مانند ہے، جو سوار ہوگا تو نجات پا جائے گا، جو منہ پھیرے گا تو ہلاک ہو جائے گا، تو رسول نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہے، اور کشتی بغیر ستاروں کے نہیں چلا کرتی۔ اب دیکھیں کہیں نہ کہیں تو فٹ کرنا ہے نا، کہیں نہ کہیں تو جوڑنا ہے نا ساتھ میں۔ جہاں اہل بیت کی بات ہو وہاں پہ کہیں نہ کہیں تو ٹانگا لگانا ہے۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اس کا بہترین جواب دیا اپنے مقالے میں۔ کہتے ہیں اولاً تو یہ حدیث سندن ضعف ہے، غلط ہے، جعلی ہے۔ ثانیاً اگر یہ بات مان لی جائے کہ چلے حدیث ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول نے یہ مثال یوں نہیں دی تھی کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی کی مانند ہے۔ اللہ کے رسول نے مثال دی تھی کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، اور کشتی نوح دن میں چلی تھی، رات میں نہیں چلی تھی جو ستارے کی ضرورت پڑے۔ اور پھر آیت اللہ کہتے ہیں اور اگر چلے وہ رات میں بھی چلی تھی تو تم تو خود کہتے ہو کہ تمام اصحاب کے سر کا تاج علی ابن ابی طالب ہے، تو سب سے بڑا ستارہ علی کی ذات ہی بہت کافی ہے۔ بات پہنچ رہی ہے بھائی؟ کشتی نوح دن میں چلی تھی، رات میں نہیں چلی تھی۔ پھر اس کے اوپر چونکہ فارسی میں تھا تو ترجمہ کرنے والے نے ایک اور حاشیہ لگایا، اس سے کہا ہاں لیکن اگر کسی کو دن میں تارے نظر آتے ہوں تو اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کو دن میں بھی تارے نظر آتے ہوں زبردستی، اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ بزر گرامی اب آئیے یہ سمجھے کہ حسین کیسے بادشاہ، میں منزل مسائل پر آ جاؤں گا کیونکہ عنوان کو مجھے سمیٹنا ہے۔ دیکھیے جب رسول نے یہ کہا کہ میرے اہل بیت تمام کے تمام سفینہ نوح کی مانند ہے، تو حسین کے لیے الگ سے کہا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین ہدایت کی کشتی ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین نجات کی کشتی ہے۔ اب میں ان دونوں باتوں کو جوڑ کر آپ کے اذہان کو بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتائیے ایمان سے، حسین کی سفینہ، نوح کا بھی سفینہ، حسین کے پاس بھی کشتی ہے، حسین تو بتاتے خود کشتی ہے، اور نوح کے پاس بھی کشتی ہے۔ ایمان سے بتائیے، میں 2024 میں آج بیٹھنا چاہتا ہوں نوح کی کشتی میں، بیٹھ سکتا ہوں؟ کیوں بھائی؟ اس میں تو نجات تھی نا، نجات ہے نا نوح کی کشتی میں، تو میں بیٹھنا چاہتا ہوں؟ نہیں بیٹھ سکتے بھائی، طوفان بھی ختم ہو گیا، کشتی بھی ختم ہو گئی۔ حسین کی کشتی میں بیٹھنا چاہوں؟ پروردگار نے کہا، رسول اسلام نے کہا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، نجات کی کشتی حسین کی ذات ہے، بہت آسان ہے حسین کی کشتی میں بیٹھنا۔
یزیدیت کو چھوڑو، حسین کی ذات کو مان لو۔ حسین وارث نوح ہے، نوح کی کشتی اپنے زمانے تک محدود ہے، 80 افراد کو لے کر نجات پا سکتی ہے، نجات دلا سکتی ہے۔ حسین کی کشتی قیامت تک آنے والوں کو نجات دے سکتی ہے۔ حسین وارث نوح ہے۔ بس حضرات گرامی، یہ حسین ابن علی ہے جن کا کمال یہ ہے کہ جب چلے ہیں تو 72 کو لے کر اس طرح سے چلے کہ ان کو پتا ہے کہ میرا چھوٹے سے چھوٹا سپاہی بھی کافی ہے مارکے کو سر کرنے کے، اور میرا بڑے سے بڑا جری بھی اگر گھوڑے پر سوار ہو کے فرات کی جانب چلنا شروع کر دے تو فوج اشقیہ راستہ چھوڑ دے۔ حسین کے لیے 72 کافی، لیکن پھر بھی جب تکبیر کی صدا بلند ہوتی تھی نا، 2 محرم کو امام حسین کربلا پہنچے، 7 محرم کو امام حسین پر پانی بند ہوا۔ اس دوران گھیر تو لیا ہے مولا کو، لیکن پانی 7 محرم کو بند ہوا۔ اس دوران فوجی دستے آتے جا رہے ہیں، 1000 کے لشکر نے ابتدان گھیرا ہے، کہاں 72 کہاں 1000، اس کے بعد 10,000، اس کے بعد آتے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی کوئی دستہ آتا تھا نا تو تکبیر کی صدا بلند ہوتی تھی، تو بی بی زینب سوال کرتی تھی کہ حسین بھیا، کیا کوئی ہماری طرف آیا؟ کیا کوئی ہمارا چاہنے والا، ہمارا مددگار آیا؟ فرمایا کہ فوج اشقیہ میں اضافہ۔ بی بی کہتی تھی ہائے حسین بھیا، آپ کتنے غریب ہیں، بھیا آپ کتنے مظلوم ہیں، وہاں فوجی دستے آ رہے ہیں، آپ کی کوئی نصرت کرنے نہیں آ رہے۔ جب بار بار تکبیروں کی مستقل صدائیں آتی رہی اور متواتر دنوں میں آتی رہی تو بیوی کو خیال آیا۔ بیوی نے کہا کہ بھیا، آپ کا ایک دوست تھا حبیب ابن مظاہر بچپن کا، وہ کہاں؟ اس کو بلائیے نا۔ امام نے کہا کہ ہاں، حبیب کو بلایا جائے، حبیب کو بلایا جائے۔ خط لکھا، اور آج بھی حضرت حبیب کی قبر مبارک کو خدا آپ کو، مجھے، ہم سب کو زیارت امام حسین نصیب فرمائے۔ امام حسین کی زری سے بس الٹے ہاتھ پر حضرت حبیب کی قبر موجود ہے۔ آج بھی یہ خط حضرت حبیب کی قبر پر لکھا ہوا ہے، جو چادر ان کی قبر پر چڑھائی ہوئی ہے، امام حسین کا۔ زیادہ لمبی بات نہیں کہ فرزند حسین ہے، جانتے ہیں دوست باوفا ہے اور سمجھتا ہے مقام و منزلت امام کو۔ لکھا بعد سلام انتا تعلم قرابتنا من رسول اللہ، حبیب آپ جانتے ہیں کہ ہماری کیا رشتہ داری ہے رسول اللہ سے، آپ جانتے ہیں کہ ہماری کیا رشتہ داری ہے رسول اللہ سے۔ حبیب، ہم نرگہ آداب میں گر گئے ہیں، یجازی کا جدی رسول اللہ، اجر آپ کو رسول اللہ دے، بس دو جو قرابت داری چاہتے ہیں، اجر رسول اللہ دے۔ یہ نہیں کہا آؤ مدد کرو، میں بلا رہا ہوں، کچھ
کچھ بھی نہیں لکھا. 2 جملے لکھے، قاصد کو خط دیا، کوفہ چلا جا، حبیب کا گھر فلاں جگہ پر ہے، حبیب کے گھر پر یہ خط پہنچا. 9 محرم کو حبیب کھانا کھا رہے تھے اور ایسے میں دستک ہوئی. حبیب نے ابھی لقمہ اٹھانا چاہا کہ جیسے ہی دستک ہوئی تو آواز بلند سے کہا، من فی الدار، من فی الباب، دروازے پر کون ہے؟ اس سے کہا، انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. حبیب نے لقمہ یہی گرا دیا. کہنے لگے، پروردگار، تیرے نبی کا قول ہے کھانا کھاتے وقت کسی کی تعظیم نہیں کیا کرو مگر امام کی تعظیم کر لیا کرو. اور یہ امام کا قاصد آ نوالے کو رکھا، فوراً چلے گئے. زوجہ ساتھ بیٹھی ہے کھانا کھانا، چلے گئے. خط وہیں کھولا، پڑھ لیا، بند کر دیا. غلام سے کہا، حالات کوفہ کے بہت سخت تھے، غلام سے کہا تو گھوڑے کو لے کر کوفہ کے باہر چلا جا، کچھ دیر بعد مجھ سے ملاقات کر، میں آ رہا ہوں. خط پڑھ لیا ہے حبیب نے، دوبارہ آ گئے زوجہ کے پاس. زوجہ نے سوال کیا، حبیب دروازے پر کون تھا؟ کہا حسین کا قاصد تھا. کہا کیا کہہ رہا تھا؟ کیا تھا خط میں؟ کہا خط میں تھا کہ حسین کو گھیر لیا گیا ہے، حسین تنہا ہے، مدد کے لیے پکار رہے ہیں. کہا پھر کیا سوچا آپ نے؟ اب حبیب اپنی زوجہ کا امتحان لینا چاہتے ہیں. کہتے سوچ رہا ہوں جاؤں یا نہ جاؤں. زوجہ کہنے لگی، حبیب اپنی تلوار مجھے دے دیجیے، میرے ہاتھ کے کنگن آپ پہن لیجیے. ارے زہرا کا لال بلا رہا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں جاؤں نہ جاؤں. سوچ رہا ہوں کا کیا مطلب ہے؟ کہ بس اے مومنہ تیرا امتحان لینا مقصود تھا، میں نے ارادہ کر دیا ہے کہ حسین پر اپنی جان کو قربان کروں. اس بات کے دوران حبیب کو کچھ تاخیر ہوئی پہنچنے، نکلتے نکلتے اور پہنچتے جب حبیب پہنچے تو غلام گھوڑے کی باہوں میں باہیں ڈال کے کہہ رہا تھا گلے میں کہ اگر میرا آقا نہ آیا نا تو میں تجھ پر سوار ہو کے حسین کی مدد کو چلا جاؤں گا. حبیب کا یہ سننا تھا کہ غلام سے کہنے لگے، جا تجھے میں نے آزاد کر دیا. غلام کہنے لگا، آقا یہ اب آزاد کر رہے ہیں، اب تو کربلا لے جائیے اور حسین پر قربان کر دیجئے. حبیب اپنے غلام کے ساتھ چلے. جیسے ہی کربلا پہنچے ایک مرتبہ تکبیر بلند ہوئی، اللہ اکبر. جیسے ہی تکبیر بلند ہوئی اب جناب زینب نے پھر سوال کیا، بھیا یہ تکبیر کیسی تھی؟ امام حسین نے کہا، ارے ہمارا دوست حبیب آیا ہے، ہماری نصرت کے لیے آیا ہے، ہماری مدد کے لیے آیا ہے. سننا تھا، شہزادی کا سننا تھا. شہزادی خوش ہوئی، کہنے لگی، ارے ہمارا سلام دیجیے گا حبیب کو، ہمارا سلام کہیے گا. امام حسین نے کہا، حبیب آئیے استقبال کرتے ہیں. اور شہزادی نے آپ کو سلام دیا ہے. حبیب نے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور اپنے سر میں ڈالی اور کہنے لگے، اللہ نے قربت علی کی بیٹی کی آقا زادی غلاموں کو سلام بھجوا رہی ہے. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون